قربانی کرنے سے پہلے اس پیغام کو سنیں، اس دعوت کو سنیں۔ ہم نے ایک چیز کو اپنا کے باقی چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیے۔ پہلی چیز جس کو ہم نے قربان کرنا ہے، پہلی چیز جس سے ہم نے آغاز کرنا ہے، وہ آغاز کیا ہے؟ اپنے گھر کے اندر توحید کی دعوت دینی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی قربانی یہ دی ہے، اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی الوہیت کا پرچم لہرایا ہے، اللہ کی ربوبیت کا پرچم لہرایا ہے۔ اللہ کی قسم توحید بیان کرنے سے رشتہ داریاں ٹوٹے تو ٹوٹ جائیں، جب رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں ٹوٹ جائیں، دوست ٹوٹتے ہیں ٹوٹ جائیں، اقربا دور ہوتے ہیں ہو جائیں، لیکن اللہ کی ذات دور نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے اللہ کو دور کر کے، اللہ کی توحید کو چھوڑ کے اپنی برادریوں کو ترجیح دی ہے۔ کیا حیثیت ہے ان برادریوں کی، کیا حیثیت ہے ان قوموں کی جن کو اس مالک نے بنایا ہے؟ تم ان کو ترجیح دیتے ہوئے، اپنے رشتہ داریوں کو برقرار رکھتے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی سنت اپنے باپ کے سامنے توحید کا پرچم لہرانا ہے، شرک سے منع کرنا ہے، شرک سے روکنا ہے۔ ابا جان اس دربار پہ جا کے دیگے نہ دیا کریں، ابا جان وہاں پہ جا کے بکرے اور چھترے دینا اس مالک کی نافرمانی ہے۔ ابا جان اگر یہی عمل کرتے ہوئے اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ دوسری بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ہے، اپنے گھر سے، ابا نے کہا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابا کو برے لفظوں سے نہیں پکارا، یا آباتی یا آباتی یا آباتی کے لفظ ہیں۔ آج ہمارا والد ہمیں بلائے اکھڑ مزاج ہو جاتے ہیں، والد کو مسجد لانا ہے موٹر سائیکل پہ ہماری شان کے خلاف ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہم تو وقت کے بڑے امیر زادے جو بن چکے ہیں، ہم چودھری اور وڈیرے جو بن چکے ہیں۔ اللہ کی قسم یہی وہ والدین ہیں، چلنا سکھایا ہوتا ہے، شرک سے روکنا ہے، لیکن ان کی نافرمانی نہیں کرنی، لیکن ان کی بغاوت نہیں کرنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری قربانی یہ ہے کہ انہیں اپنے والد کی نافرمانی نہیں کی۔ تیسری قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے، ہم اپنا وراثتی گھر نہیں چھوڑتے۔ جامپور کی چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر گھر بنے ہوتے ہیں، بڑے مربے بھی موجود ہوتے ہیں، جائیدادیں بھی موجود ہوتے ہیں، کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہاں پہ ہمارا والد رہتا تھا، یہاں پہ ہماری والدہ رہتی تھی، اس وجہ سے ہم یہاں پہ رہتے ہیں، اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اپنے گھر کو، چھوٹے چھوٹے گھروں کو قائم کیے رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری قربانی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وراثتی گھر کو بھی چھوڑ دیے۔ اور یہ کس لیے چھوڑا ہے؟ یہ اللہ کے لیے چھوڑا ہے، یہ اللہ کی محبت کے لیے چھوڑا ہے۔ جب اپنے ان گھر والوں کو، اپنے گھر کو وراثتی کے چھوڑ کے جب باہر آئے ہیں تو باہر آ کے وقت کے نمرود سے ٹکر ہوئی ہے، وقت کے بادشاہ سے ٹکر ہوئی ہے، اس سے ٹکر لی ہے۔ پانچویں قربانی یہ ہے کہ اس سے ٹکر لے کے اپنے آپ کو کامیاب اور فتح یاب کی ہے۔ ان کے بتوں کو کاٹ کے اللہ کی توحید کا پرچم لہرا کے پانچویں قربانی یہ دی ہے کہ اللہ کی توحید کو تن تنا کھڑے ہو کے میدانوں کے اندر بیان کی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ چھٹی قربانی کیا ہے؟ لوگ جمع ہو گئے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے، آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈرے نہیں، سہمے نہیں، کیونکہ تعلق اللہ کے ساتھ قائم تھا، محبت اللہ کے ساتھ قائم تھی۔ ان کی آگے کیا کر سکتی تھی؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات نقل کی ہے اور فرماتے ہیں کہ 40 دن تک یہ آگ جلتی رہی، اتنی زیادہ لکڑیاں اکٹھی کی گئی تھیں کہ 40 دن تک یہ آگ جلتی رہی اور اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ قل یا نار کونی بردًا و سلاما، اے آگ تیرے اندر جلنے کی قوت اور طاقت بھی میں نے رکھی ہے، لیکن آج میرا مہمان آ رہا ہے تیرے پاس، یہ آگ تو نے اس کو جلانا نہیں ہے اور زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں ہونا، کہیں میرا ابراہیم پریشان نہ ہو جائے۔ اللہ تو اپنے بندوں کی پریشانیاں گوارا نہیں کرتا، فرمایا کہ آگ تو نے اتنا ٹھنڈا بھی نہیں ہونا کہیں میرے ابراہیم کو تکلیف نہ ہو جائے۔ تو آگ کے اندر جانا قربان کی ہے۔ چھٹی قربانی یہ ہو گئی ہے۔ ساتویں قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اپنے چاچا کے پاس آئے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس آئے ہیں، فرمایا کہ میری دعوت کو مان لو، فرمایا اپنے ابا کے ساتھ آؤ گے تو آپ کی دعوت کو قبول کریں گے۔ یہ بھی قربانی دے دی، اپنے چاچا کو چھوڑ دیا، اپنے تایا کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا۔ اگلی قربانی یہ دی ہے کہ یہ بھی وزیر مذہبی امور بن سکتے تھے اپنے والد کے ساتھ رہ کے، کیونکہ اس کا والد، ان کے والد جو ہیں وہ پتوں کو بناتے تھے، یہ بنا
سکتے تھے، کوئی اپنی فیکٹری علیحدہ تعمیر کر سکتے تھے، کوئی فرنچائز علیحدہ بنا سکتے تھے، نہیں، یہ سب کچھ چھوڑا ہے، اللہ کی محبت کے لیے چھوڑا ہے، اللہ کے پیار کے لیے چھوڑا ہے، یہ بھی قربانی اللہ کے لیے دی ہے۔ اور آگے چلیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تو بیٹا دے دے۔ اللہ نے عزت کی قربانی مانگ لی ہے، اما سارہ کے ساتھ بادشاہ بدکاری کرنے کے لیے تیار ہوا ہے، اما سارہ کی عزت کو محفوظ کی ہے، پیچھے 2 رکعت کا وظیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موجود ہے، اپنی عزت کو بھی بادشاہ کے پاس بھجوایا ہے صرف اللہ کے تعلق کے لیے، اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ بھی گوارا کی ہے۔ اور المختصر بیان یہ کروں کہ اسی سے حضرت حاجرہ علیہ السلام اس بادشاہ نے عطا کی اور فرمایا میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، یہ تو غیر محرم ہے اور میں محرم ہوں، یہ غیر محرم کس طرح یہ گزارا ہوگا؟ فرمایا میں آزاد کرتی ہوں، آپ اس کے ساتھ نکاح اور شادی کر لیں۔ جب شادی کی تو اس جوڑے سے ان قربانیوں کے صلے اور بدلے کے اندر سے حضرت سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ جب یہ پیدا ہوئے، اللہ نے حکم دیا ہے ابراہیم جو تو نے مجھ سے دعائیں کر کر کے بیٹا مانگا ہے، اب جا اس کو وادی غیر زرع کے اندر چھوڑ کے آ جا، کوئی انجان وادی کے اندر چھوڑ کے آ جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے یہ نہیں حکم دیا بیت اللہ کی وادی اس کے قریب چھوڑنے، اپنے انتخاب کے ذریعے سے اپنے بچوں کے گھر مساجد کے قریب بنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بیت اللہ کے قریب چھوڑا ہے، اور وہاں پہ کوئی جنرل سٹور بھی موجود نہیں ہے، کوئی میڈیکل سٹور بھی موجود نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی کوئی ریسٹورنٹ کی اشیاء بھی موجود نہیں ہے۔ وہاں پہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ ننھا پھول جس کے پینے کے لیے پانی موجود نہ ہو، جس کے کھانے کے لیے کوئی چیزیں موجود نہ ہو، ماں کی چھاتی کے اندر دودھ موجود نہ ہو، یہ تو والدین کو اس وقت ان کے اوپر کیا حالات طاری ہوتے ہیں جب بچوں کے پینے کے لیے پانی موجود نہ ہو تو پھر کیا حالات طاری ہوتے ہیں۔ آپ اس آواز سے بخوبی واقف ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی وہاں پہ چھوڑ کے آ گئے، اگلے قربانی پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں، کیونکہ یہ مالک نے قربانی مانگی ہے، پیچھے بھی مڑ کے نہیں دیکھا۔ اگلی قربانی یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس بچے کو میرے راستے کے اندر وقف کر دو۔ وہاں فرمانے لگے کہ یہ جلیل کا حکم ہے، تو خلیل تو ہر وقت حاضر ہی رہتا ہے اپنے مالک کے لیے، خلیل حاضر ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو اپنے بچوں کو بھی ذبح کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب چھری ہاتھ میں پکڑی اور گلے پہ چلانے لگے، اللہ نے جنت کے ذریعے سے امتحانات کا رزلٹ اناؤنس کر دیا ہے، اے ابراہیم یہ تیری اوپر آزمائشوں کا یہ عظیم پہاڑ، تو میرا خلیل ہے۔ پر دو پیغمبروں کے ساتھ خلیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ درود شریف میں 2 ہی پیغمبروں کا ذکر ہے، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ لوگوں سب کچھ قربان کیے، سب کچھ قربان کیے، اس مالک کے لیے قربان کیے۔ آج اللہ ہم سے بھی ہمارے نفس کی قربانیاں مانگتا ہے، اس کے بعد جا کے یہ قربانی کی ہے، پہلی چیزوں کو ہم چھوڑ کے، ہم نے پہلی چیزوں کو ترک کر کے ہم نے آخری چیز کو اپنا لیے۔ لوگوں قربانی کا یہ مقصد نہیں جانور لے کے گلے کے اوپر چھری چلا دو، بلکہ چھری چلانے کا مقصد ہے کہ تمہاری اور میری محبت اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے۔ قربانی کرنے کے بعد بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی سیاکاریاں کرتے ہیں، اللہ کی بغاوتیں کرتے ہیں، سمجھو آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ قربان کریں اللہ کے راستے کے اندر، اپنے آپ کو قربان کریں، اپنے نفس کے اوپر چھری چلائیں۔ نفس برائی اور فحاشی چاہتا ہے، آپ اسے نیکی کے راستے پہ لے کے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم تحفے کو پھر تھام لیں اور پھر اس تحفے کی حفاظت کریں۔ جو پھر اس تحفے کی حفاظت کرے گا اللہ پھر اس کی بھی قدر کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کی ہے اپنے مالک کی خاص توفیق اور مدد سے بیان کی ہے، جو کمیاں اور کوتاہیاں رہی ہیں وہ میری وجہ سے ہوئی، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے اور آپ تمام احباب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔